اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، سوالوں کا سلسلہ۔ پہلا سوال ہے کہ کیا زندہ یا کسی مردہ شخص کی تصویر کو فریم کر کے روم میں جو لگا لیتے ہیں اس کے ساتھ نماز پڑھنا وہاں پر جائز ہے یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک تصاویر کا مسئلہ ہے، تصویر کو بنانا یا اس کو لگانا یا اس کمرے میں رکھنا جہاں نماز پڑھ رہے ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف مجسمے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مجسمہ بنانا۔ البتہ مجسمہ بھی اگر آدھا ہو یا صرف ایک حصہ بنایا جائے تو اس میں بھی اشکال علماء نے نہیں کیا ہے۔ جہاں تک تصویر کا مسئلہ ہے، تصویر اگر کسی جہاں، البتہ سامنے تصویر کا ہونے سے منع کیا گیا، یعنی جب روب قبلہ اگر آپ کھڑے ہوں اور سامنے تصویر ہو نماز کی حالت میں تو بہتر اور مناسب نہیں ہے، وَإِلَّا اپنے آپ میں تصویر رکھنا کمرے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اب نماز کے دوران جیسے سامنے سے کوئی جگہ ایسا ہے، لوگ پیسے سے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کچھ میں نے اکثر گھر پہ ہی اپنے دیکھا خواتین نے کچھ سامنے رکھ لیا ہے، مثلاً گلاس ہے یا بوٹل ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں، تو یہ صرف ویسے ہی رکھنے کا ہے کہ یہ چلن چلا آ رہا ہے یا کچھ اس کو بھی شریعت نے بتایا ہے؟ دیکھیں، ایسا ہے کہ اولاً تو انسان ایسی جگہ پہ نماز پڑھے جہاں سے آمد و رفت کا مسئلہ نہ ہو۔ البتہ گھر میں تو ظاہر سی بات ہے، آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کسی کے سامنے سے گزر جانے سے نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور سامنے کسی چیز کو رکھنے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ یہ کب سے آیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی جگہ ہر گھر میں بنا لی جائے، جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، گھروں میں خاص کونے میں ایک چوکی رکھ دی گئی یا تخت رکھ دیا گیا اور لوگ اس پہ نماز پڑھتے تھے، تو اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں سے سامنے سے کوئی گزرے گا نہیں، کیونکہ وہاں اس طرح سے رکھا جائے اس کو کہ سامنے سے گزرنے کی جگہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اگر انسان خدا نہ کرتا جب کسی کے اوپر حالت احتضار کا وقت آئے تو روایات میں ہے کہ اس کو اس جگہ لے جاؤ جہاں وہ نماز پڑھتا ہو، تو گھر میں ایک جگہ اگر مخصوص کر لیں نماز خانے کے عنوان سے یا نماز کی پڑھنے کی جگہ کر دیں خالی اس کو، تو زیادہ مناسب ہے۔ وَإِلَّا کہیں بھی نماز پڑھ لیں، اگر سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی بچہ شکم مادر میں انتقال کر جائے تو کیا اس بچے کو غسل و کفن دینا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر بچہ 4 مہینے کا ہو چکا ہے، شکم میں 4 مہینے اس کے پورے ہو چکے ہیں، یعنی گوشت کی شکل اختیار کر چکا ہے، تو اس کو غسل کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ اگر بچہ شکم مادر میں اس سے بھی کم ہے تو اس کو دفن کرنے کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ چونکہ ابھی اس کے اندر گوشت یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی ہوگی، لیکن پھر بھی ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دینا کافی، نہ اس کے اوپر کوئی نماز ہے اور نہ ہی اس کے لیے کسی اور چیز کی کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ اب کیونکہ یہ ایک سوال اور اس پہ ذہن میں آیا کہ مثلاً کوئی شخص کے لیے جو قبر کا بنانا جس طریقے سے ہوتا ہے، ایک بغلی بنائی جاتی ہے یا جو ہمارے یہاں رائج ہے یہاں پر اس کے اوپر پٹرے لگا کر، لیکن اگر کوئی ایسا موقع ہو جائے کہ جہاں پر بندے کو صرف گڈھا کھود کے ایک قبر النما اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے، کیا وہ جائز ہے؟ نہیں، اصل قبر کا حساب یہ ہے کہ انسان کو کسی ایسی جگہ اس کے جسم کو لٹا دیا جائے، مردہ جسم کو، کہ جہاں اولاً اس کو جانور نقصان نہ پہنچا سکے، دوون اس کے بو یا عفونت جو انسان کے جسم سے آئے گی کچھ دن بعد وہ دوسروں کو اذیت نہ کرے۔ اب وہ کسی بھی طرح سے حاصل ہو جائے، چاہے وہ ایک گہرا گڈھا کھود کے اس کے اندر اس کو روب قبلہ جو باقی آداب ہے اس کی رعایت کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اب ضروری نہیں کہ جس طرح کے بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے کہ پٹھرے لگائے جائیں پھر اس کے اوپر سے خاک ڈالی جائے، یا مثال کے طور پر لکڑی کے پٹھرے ہوں یا کسی اور چیز کے پٹھرے، وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ حتیٰ اگر کوئی انسان بجائے اس کے کہ زمین کے اندر دفن کرے، اگر مقبرہ ٹائپ کی کوئی چیز بنا دے اور اس کے اندر میت کو رکھ دیا جائے، اس کو چاروں طرف سے بند کر دیا جائے کہ اس کے اندر نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی باہر آ سکتا ہے، تب بھی قبر کے حکم میں آ جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ آج کل یوتھ تمبولا کھیل رہے ہیں
اور پوچھ رہے ہیں کہ بول رہے ہیں کہ کیا یہ گیمبلنگ ہے، کس مقصد سے نہیں کھیل رہے ہیں کہ اس کو گیمبلنگ کے طور پر کیا جائے، بلکہ انٹرٹینمنٹ اور ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی تمبولا جو ہے وہ گیمبلنگ کے اس میں آتا ہے یا صرف انٹرٹین کے لیے کھیلا جا سکتا ہے؟ اب یہ کس طرح کا گیم ہے اس کا صحیح علم ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہے، لیکن اگر یہ کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جو آلات قمار میں شمار ہوتے ہوں، جیسے تاش کی گڈیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہو، یا مثال کے طور پر چیس یا بورڈ جو اس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہو، ولو شرط نہ لگائی جائے تب بھی اس کو کھیلنا جائز نہیں ہے۔ جو حالات قمار میں شمار ہو پہلے سے چیزیں، اگر ان کو بغیر شرط کے بھی کھیلا جائے، بغیر جوئے کے بھی کھیلا جائے، تب بھی ان کو کھیلنا، ان کے سلسلے میں خرید و فروخت کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، اور عام طور سے جس طرح کے آج کل کے ویڈیو گیمز ہیں یا آج کل کے مثال کے طور کے اوپر اور اسپورٹس ہیں جو آؤٹ ڈور اسپورٹس ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ طے کرنا ضروری ہے کہ یہ گیم جو بھی وہ کھیل رہے ہیں یہ آلات قمار کے ذریعے سے کھیلا جا رہا ہے یا بغیر آلات قمار کے کھیلا جا رہا ہے۔ اگر آلات قمار کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے یعنی جوئے کی اشیاء کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ولو جوا نہیں کھیل رہا ہے لیکن جوئے کی چیزیں اس میں شامل ہیں، تو پھر اس کو کھیلنا جائز نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم آقا، ہمارے ہاں شیعہ نہیں ہے اور میرا اکیلے ہی گھر ہے، اور ہم لوگ کیا سنی مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں مکتب دیوبندی مکتب فکر کے لوگ ہیں۔ جہاں تک مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا حکم ہے یا مسئلہ ہے، آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد نہ شیعہ کی ہوتی ہے نہ سنیوں کی ہوتی، مسجد اللہ کی ہوتی ہے، اور وہاں جا کر نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ویسے ہی رہے گا۔ رہی بات اگر جماعت سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کے لیے امام کا عادل ہونا ضروری ہے، اور عدالت کے لیے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو قبول کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر ایسا ہے کہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ آپ جماعت سے پڑھیں، گھر کے اندر اپنی جماعت سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ تقیہ کا مسئلہ ہو کہ آپ اکیلے ہیں، اگر آپ مسجد نہیں گئے تو آپ کے لیے کل مسئلہ ہو سکتا ہے، زد و کوب ہو سکتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہاں پر حالت تقیہ میں آپ جا کر اگر وہاں جماعت سے نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنی نیت سے پڑھیں، صرف رکوع اور سجود امام کے ہمراہ انجام دیں۔ جزاک اللہ۔ آغا السلام علیکم، 40ویں میں کھانا کھلانا ضروری ہے؟ اگر کھانا نہ کھلا کر وہی پیسے مرحومین کے نام سے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ کیسا عمل ہے؟ 40ویں میں یا کسی بھی عنوان سے کھانا کھلانا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، مرنے والے کے لیے کوئی بھی کام اصالہ ثواب کا کرنا کافی ہے، البتہ واجب وہ بھی نہیں ہے۔ آپ واجب صرف ایک مرنے والے شخص کے لیے واجب جو چیزیں دیگر افراد پر ہوتی ہیں وہ ہے اس کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، اس کو اس پر نماز پڑھنا اور اس کو دفن کرنا، اس کے علاوہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ باقی ایصال ثواب ظاہر سی بات ہے اب وہ کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا، لیکن اس تک ثواب پہنچانے کے لیے، اس کی طرف سے ثواب پہنچانے کے لیے صالح افراد یا مومنین یا دوستدار یا رشتہ دار اگر کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، چاہے کھانا کھلائیں، چاہے ان کے نام پر غریبوں میں کچھ تقسیم کر دیں، چاہے کوئی کتاب چھپوا دیں، کسی کو زیارت پہ بھیج دیں، کوئی بھی عمل جو پسندیدہ عمل ہو اہل بیت علیہ السلام کا وہ مورد پسند ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے۔ کھانا کھلانا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، البتہ چونکہ خداوند عالم کو کھانا کھلانا پسند ہے اور رازق ہے، اور انبیاء کی سیرت اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت رہی ہے کھانا کھلانا، لہٰذا مومنین بھی آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھانا کھلایا جائے۔ اگر یہ سوال انہوں نے کیا، السلام علیکم، کسی کا فاتحہ پڑھنا کیا اس میں ضروری ہے کہ سامنے تمام اشیاء رکھی جائے، مطلب کھانا پینا جو ہوتا ہے رکھا جاتا ہے، اور خصوصاً اس کو کس طرح سے پڑھا جائے اور کیسے ہدیہ کیا جائے یا کیسے فاتحہ پڑھ کے روح کو بخشا جائے؟ دیکھیں یہ جو ان چیزوں کا تعلق عام طور سے ثقافت اور علاقے سے ہوتا ہے۔ بہت سے علاقوں میں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے لوگ فاتحہ کہہ دیتے ہیں، سب لوگ سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں، 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس روح کو بخش دیتے ہیں، نہ وہاں کوئی کھانا ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی چیز رکھی ہوتی ہے، نہ وہاں اگربتی ہوتی ہے، نہ وہاں شمع ہوتی ہے۔ بہت سے علاقوں میں اگر پانی بھی نہیں رکھا ہے تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہر چیز ہونی چاہیے، تمام چیزیں ہونی چاہیے، تو یہ علاقائی چیز ہے اور مستحب چیز ہے، یعنی کسی کے نام پہ کھانا کھلانا ایک اچھا عمل ہے، اچھا عمل انجام دیا جا سکتا ہے۔ رہی بات طریقے کی، کیا کسی کے لیے بھی فاتحہ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر جب اس نے فاتحہ کہا یعنی سورہ الحمد پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کا مطلب ہے سورہ حمد کو پڑھنے کو کہہ رہے ہیں،
تو سورہ حمد بعد میں 3 سورہ قل اللہ اس لیے اضافی کر دیتے ہیں کہ 3 قل اللہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کو پڑھنے کے برابر مانا گیا ہے، لہٰذا انسان سورہ حمد اور 3 دفعہ قل اللہ کی تلاوت کر کے پہلے 4 معصومین کو ہدیہ کرتا ہے، اور اس سے حاصل شدہ ثواب کو اس مرنے والے کی روح کی طرف اصحال کرتا ہے، تاکہ ان کے صدقے میں اس کو بھی ثواب مل جائے۔ وہاں کچھ ہونا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ سامان بھی جو رکھا ہے یہ فاتحہ کہنے، لیکن یہ فاتحے کی چیز نہیں ہے، یہ تو کسی کو بھی کوئی بھی کھا سکتا ہے اس کو، نہ یہ صدقہ ہے نہ یہ کسی قسم کی خیرات ہے، بلکہ یہ اس کے نام پہ کھانا کھلایا جا رہا ہے، جیسے دوسرے کھانے ویسے یہ کھانا ہے، کوئی بھی کھا سکتا ہے، کسی کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ 40ویں کا کیونکہ یہ کانسیپٹ بہت زیادہ ہے، لوگ مرحوم کے نام سے اس کے کپڑے اور تمام چیزوں کو ڈونیٹ کرتے ہیں، کسی کو دے دیا کیونکہ اس پہ رکھ دیا فاتحہ میں، اور پھر مثلا جائے نماز ہے، چلیے ٹھیک ہے، باقی سامان جو دیا جاتا ہے اس کی کچھ اوتھینٹسٹی ہے یا صرف ایک رواج کے طور پر استعمال کیا؟ میں نے عرض کیا تھا ابھی آپ سے پہلے سوال میں بھی کہ یہ اس کا تعلق علاقائی چیزوں سے ہوتا ہے، کچھ شاید چیزیں ایسی ہوں اس میں جو اس وقت کی جب سے رائج ہوا یا جب سے لوگوں نے دینا شروع کیا، مثال کے طور کے اوپر شاید کسی دن ہم لوگ سے سوال بھی ہوا تھا کسی قسم کی لوٹا دینا ضروری ہے کہ نہیں، تو وہ جو چیز ہے وہ اس وقت ضرورت کی تھی کہ انسان طہارت کے لیے لوٹے کا استعمال کرتا ہے، انسان منہ دھونے کے لیے لوٹے کا استعمال کرتا تھا، انسان وضو کرنے کے لیے لوٹے کا استعمال کرتا تھا، تو اس نیت سے لوٹا دیا جاتا تھا کہ جب یہ وضو کرے گا اس کا ثواب مرحوم کو ملے گا، جب جانماز دے رہے ہیں تو وہ بھی دے رہے ہیں۔ لیکن اب جب نل کا سسٹم ہو گیا، ٹیپ کا سسٹم ہو گیا، شاور کا سسٹم ہو گیا، تو اس کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں رہ گئی۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی، مثال کے طور پر نماز کی چوکی دی جاتی تھی بہت سے علاقوں میں کہ اس پہ نماز پڑھے گا، لیکن اب چوکی رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے گھروں میں، فلیٹ میں رہنے کی وجہ سے، لہٰذا وہ نہیں دی، اس کی جگہ آپ نے جانماز دے دی، یا آپ نے نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ عقل کے ساتھ، تقاضوں کے ساتھ عمل کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اسی لیے علماء سے رائے و مشورے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 40ویں میں ایک ٹرینڈ بہت زیادہ ہے، بر صغیر میں خصوصاً ہندوستان میں بہت زیادہ ہے، وہ بھی نارتھ انڈیا میں بہت زیادہ ہے، مثلا کتابیں بانٹنا، چھوٹی چھوٹی کتابچے جس کے اندر دعائیں لکھی ہوتی ہیں، سورہ قل اللہ لکھا ہوتا ہے یا چھوٹے چھوٹے سورے لکھے ہوتے ہیں، بانٹے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اتنی شدت سے یہ ہر دوسرے تیسرے دن بٹتا ہے کہ ہر گھر میں ایک تومار ہوتا ہے جس کو کوئی نہیں پڑھتا ہے، اور آخر میں وہ نتیجتاً یا کسی کنویں کی زینت بنتی ہیں یا کسی دریا میں سرائی جاتی ہیں، اور اس کا احترام اسی طرح سے کیا جاتا ہے، اور اتنی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہی ہے کہ اس کو کوئی پڑھے گا نہیں۔ تو اب ایک انسان کو عاقل کو یہ کرنا چاہیے کہ میں یہ چیز دوں نہ دوں، کیا ہدف ہے اس کے جس کا دینے کا، جو پڑھے گا نہیں کوئی، اس کی جگہ پہ بجائے اس کے کہ 1000 کتابیں یا 400 کتابیں بانٹے، آدمی ایک انسان کو ایک اچھی چیز دلا دے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یا مثال کے طور کے اوپر کوئی ایسی کتاب چھپوا دے جو نہیں ہو معمولاً، یا ایسی کتاب جو دوبارہ جس کی ضرورت ہے اور معمولاً نہیں ملتی ہے، ولو 100 نہیں چھپیں گی، 1 چھپے گی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو عمل ہے، جو ہدف ہے، وہ ہے مرحوم کو ایصال ثواب کرنا۔ تو اس کام سے ثواب کب ملے گا؟ جب یہ کتاب کسی گھر میں رکھی رہے گی یا کوئی اس کو پڑھے گا، جب پڑھے گا تب ثواب ملے گا۔ قرآن تو سب کے گھر میں موجود ہے، تو وہ قرآن جب پڑھیں گے تب فائدہ ہے، لہٰذا یہ جو چیزیں دی جاتی ہیں اس کو خیال رکھ کے دیں کہ ضرورت کی چیز ہے، دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو لباس دے دیا، کسی کو کوئی اور چیز دے دی، کوئی حرج نہیں، کھانا کھلا دیا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کرتے وقت یہ دیکھیں کہ کس کو کیا دے رہے ہیں اور اس سے مرحوم کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم، کیا ہم اہل سنت برادر کے ساتھ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو کس طرح سے؟ میں نے شاید پہلے بھی اس کا جواب دیا ہے کہ جمعہ واجب تخیری ہے، یعنی اگر آپ جمعے کے دن نماز ظہر پڑھ لیں تو آپ پر سے جمعہ ساقط ہے، اور اگر جمعہ پڑھ لیں تو ظہر ساقط ہو جاتی ہے، اور جمعے کے محقق ہونے کے لیے شرط ہے، جیسے نماز جماعت کے محقق ہونے کے لیے شرط ہے کہ امام عادل اس کو برپا کرے، اور عدالت کی شرط یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کرتا ہو، لہٰذا خصوصاً غیبت کے زمانے میں جب جمعہ عبادت نماز تخیری واجب تخیری ہے اور وہاں پر نہیں قائم ہو رہا، جمعہ تبھی واجب ہوتا ہے جب قائم کیا جائے اور امام عادل اس کو قائم کرے، اگر نہیں ہے تو آپ پر واجب بھی نہیں ہے، اس کی جگہ پہ آپ ظہر پڑھ لیں، وہی کافی ہے۔ جزاک اللہ۔ آغا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اوپر بیڈ پہ بیٹھا ہے تو نیچے زمین پر قرآن نہیں پڑھ سکتے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق کیا حکم ہے؟
دیکھیے ان چیزوں کا تعلق احترام سے ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص بیٹھا ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص نیچے بیٹھے قرآن پڑھ رہا ہے. اگر اس علاقے میں یہ توہین سمجھی جاتی ہو قرآن کی تو اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے. وَإِلَّا اگر کوئی اوپر بیٹھا ہے نیچے کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج اپنے آپ میں اس عمل میں کوئی اشکال نہیں ہے. یہ علاقائی چیزیں ہیں, دستوراتی چیزیں ہیں کہ اگر کسی فرہنگ میں کسی ثقافت میں یہ چیز عیب سمجھی جاتی ہے, قرآن کی توہین سمجھی جاتی ہے تو وہاں اس سے پرہیز کیا جائے. جہاں نہیں سمجھی جاتی ہے وہاں اپنے آپ میں اس پہ کوئی حرمت نہیں ہے. انسان اوپر سوتا رہے نیچے کو قرآن پڑھتا رہے, کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ. اگر اب اس دو چیزوں میں موازنہ بھی کیا جاتا ہے کہ مثلا کوئی شخص اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور کوئی اگر بزرگ عالم دین تشریف ہے تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن ایک کھانے کے لیے یہ حکم ہے کیا کہ وہ اگر کوئی آ رہا ہے کوئی شخص مہمان ولو کوئی بزرگ عالم دین ہو تو اس پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیے قرآن کی تلاوت کے لیے بھی اکثر حکم یہی دیا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کسی کے لیے روکی نہ جائے اور کسی کے احترام قرآن سے بڑھ کر نہیں ہوتا. اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی آ جائے تو بہتر ہے کہ وہ قرآن کو پڑھتا رہے. اسی طرح کھانے کے لیے بھی یہی آداب میں دسترخوان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر کھانا کھا رہا ہے اور کوئی آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ وہ غذا پر سے نہ اٹھے. اس کو دعوت ضرور دے, اپنے ساتھ بیٹھائے, لیکن اٹھنے کی ضرورت نہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ خمس جمع کی ہوئی رقم پہ ادا کیا جاتا ہے یا پھر سال بھر میں جو نئی چیزیں جنہیں ہم نئے استعمال کے لیے لاتے ہیں اس پر خمس ادا کیا جاتا ہے؟ دیکھیے خمس بچت پہ ادا کیا جاتا ہے. یعنی سال بھر کے خرچ نکالنے کے بعد اگر کچھ پیسے آپ کے پاس بچتے ہیں ولو 1 روپیہ تب بھی اس پر خمس واجب ہو جائے گا. اسی طرح جو سامان آپ نے خریدا اگر وہ سال بھر تک استعمال نہیں ہوا تو اس کے اوپر خمس واجب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے پیسے جمع کیے, آپ کا اپنا خرچہ چلتا رہا, آپ نے پیسے جمع کرتے رہے کسی بھی کام کے لیے, وہ جو جمع شدہ پیسے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اضافی ہیں فائدے, کیونکہ آپ کا سال کا خرچ نکلنے کے بعد بھی وہ پیسے آپ کے پاس جمع ہیں یا بچے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا. اسی طرح آپ نے سامان خریدا سال بھر تک نہیں پہنا, کرتا پہنا, شرٹ خریدی, لباس خریدا, آپ نے سال بھر تک اس کو استعمال نہیں کیا تو اس کے اوپر بھی خمس واجب ہو جائے گا. یہ رقم نکلنے کے اگر پیسے سے خریدا جا رہا ہے تو پھر تو اس میں ہاں اگر پیسے سے خریدا ہے, اس پیسے سے خریدا ہے جو خمس جس کی ادا کیا جا چکا ہے تو اس پہ خمس نہیں ہے. لیکن اگر اس کو استعمال ہی نہ کرے, نیا خریدا اور اس کو پہنا ہی نہیں پورا سال, یعنی خریدنے سے 1 سال گزر جائے, جی خریدنے سے 1 سال اگر گزر جائے اور وہ استعمال ہی نہ ہو تو اس پہ دوبارہ خمس ہو جائے گا, کیونکہ ولو یہ ایسی چیز سے خریدا گیا تھا جس کا خمس ادا تھا لیکن یہ خود اب مورد استعمال نہیں ہے, لہٰذا یہ فائدے میں آئے گا اور فائدے پہ خمس واجب ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. یہ سوال بھی بڑا اچھا ہے. اگر کوئی کمپنی میں جاب کرتا ہو دوسرے ملک میں اور منی سے نجس کپڑا لانڈری میں دیتا ہو تو کیا واپس دھل کے ملنے پر اسے دوبارہ پاک کرنا ضروری ہوگا؟ اگر یقین ہو جائے کہ یہ انسان جس کو لانڈری میں دیا تھا اس نے اس کو آب پاک کیا ہے یا اس کو آب جاری سے دھویا ہے, جیسے واشنگ مشین میں دھوتے ہیں, لانڈری میں دھوتے ہیں, تو اگر وہ پانی سے دھویا گیا ہے, جاری پانی سے دھویا گیا ہے تو وہ پاک, اگر عین نجاست اس پہ سے دور ہو چکی تھی تو وہ پاک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو شک ہو کہ یہ پاک کیا گیا ہے نہیں کیا گیا تو پھر اس کو پاک کرنا پڑے گا. اگر لانڈری یعنی خاص طور سے ڈرائی کلین کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو ڈرائی کلین موسٹلی پیٹرول MTO کہلاتا ہے, وہ اس کے ذریعے کیا جاتا ہے, تو کیا اب کوئی کپڑا اگر نجس ہے تو کیا اس سے پاک ہو جائے گا؟ نہیں, نجس کپڑا صرف پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے. پیٹرول سے دھونے سے یا جو MTO جیسا کہ آپ نے بتایا ڈرائی کلیننگ کرنے سے وہ پاک نہیں ہوگا. صاف ضرور ہو جائے گا لیکن پاک نہیں ہوگا. اگر ایسا کچھ کرنا ہو تو ضروری ہے کہ اتنا حصہ جو نجس ہو گیا ہے, اگر نجس ہو جائے کوئی حصہ آج کل کپڑا, تو جتنا حصہ نجس ہے اس کو پانی سے دھو لے, اس کی عین نجاست کو ہٹا دے, پھر اس کو ڈرائی کلین کرا دے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب ایک اور سوال اسی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اس طرح کے سارے کپڑے جو ہیں وہ روزمرہ کی پہنے ہوئے ہیں اور ہم نے ایک ساتھ واشنگ مشین میں ڈال دیا, لیکن ایک کپڑا جس میں نجاست بھی لگی ہوئی ہے اور وہ میں نے اس کو ڈال دیا,
تو آٹومیٹک اگر وہ چل رہی ہے تو کیا سارے کپڑوں اس میں نجس ہو جائیں گے یا وہ چیز بھی پاک ہو جائے گی اور سارے کپڑے بھی پاک ہو؟ اگر اس چلنے سے عین نجاست اس کی زائل ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو خود بھی پاک ہو جائے گا، باقی کوئی کپڑا بھی نجس نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ پانی سے دھل رہی ہو مشین. اگر پانی بولو آٹومیٹک مشین ہو، کیونکہ عام طور سے مشینیں ایک بار نہیں 2 بار پانی لیتی ہیں، اس کو باقاعدہ دھوتی ہیں اور ڈائریکٹ پانی سے سپلائی ان کی جڑی ہوتی ہے، لہٰذا وہ پانی لگتے ہی پاک ہو جائے گا. لیکن شرط یہ کہ عین نجاست اس سے دور ہو جائے، اس کے بعد اس کو پاک کیا جائے. جزاک اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا والدہ کے گھر یعنی اپنے ننھیال میں جانے پر بھی جو نماز ہے وہ میری قصر ہوگی یا نہیں؟ کہ اگر والدہ کا وطن ہے تو اس وطن کو کیا اپنا وطن شامل کرنا پڑے گا؟ نہیں، والدہ کا وطن یا باپ کا وطن بھی آپ کا وطن نہیں ہے. آپ کا وطن آپ کو خود اختیار کرنا ہے. اگر آپ اپنے والدہ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کے والدہ کے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، یعنی وطن سمجھتے ہیں، گھر کا مسئلہ، وطن ایک بڑا مسئلہ ہے. عام طور سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہ ہمارا وطن ہے، یا مثال کے طور پہ جہاں ہمارے باپ دادا پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارا وطن ہے. وہ عرف کا وطن ہو سکتا ہے، لیکن شرعی وطن وہ ہے جہاں انسان اپنی زندگی گزارتا ہے یا زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا ہے. مثال کے طور پہ ہماری ولادت کسی دوسرے شہر میں ہوئی، لیکن پرورش ایک دوسرے شہر میں ہوئی. اب میری اسکولنگ کے بعد میں نے طے کیا کہ میں یہیں رہوں گا، تو وہ جہاں میں پیدا ہوا تھا وہ میرا وطن نہیں ہے. وہ لوگ میں وہاں پیدا ہوا 1-2 سال رہا ہوں یا وہاں میری زمینیں ہیں، جائیداد ہے، وہ میرا وطن نہیں ہے. وطن تب ہے جب میں اختیار کروں کہ میں وہاں رہوں گا، یعنی وہاں میں اپنی زندگی گزاروں گا، تب وہ میرا وطن ہے. وَإِلَّا جہاں رہے ہیں وہی آپ کا وطن ہے اور باقی جگہ آپ کا وطن نہیں. زمین ہونا، باپ دادا کی زمین ہونا، ماں کا گھر ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وطن وہ ہے جہاں انسان رہنے کا ارادہ رکھتا ہو یا رہ رہا ہو، تبھی وطن ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کا اور کسی اور کا وطن ہے یا نہیں. آپ کا اپنا وطن تبھی ہے جب آپ اس میں رہنے کا ارادہ کریں. جیسا کہ انہوں نے سوال کیا ہے، ظاہری طور پر یہ وہاں رہتے نہیں ہیں، نہ ان کا ارادہ ہے وہاں رہنے کا، تو پھر یہ ان کا وطن نہیں ہوگا. والدہ کے لیے بھی اگر انہوں نے قصد کیا ہے وہاں رہنے کا تب ان کا وطن ہے. اگر وہ صرف اس لیے اس کو اپنا وطن کہتی ہیں کہ وہاں پیدا ہوئی ہیں، تو ان کو بھی اپنے مسئلے پہ غور کرنا ضروری ہے اور اپنے مرجع کے فتوے کے حساب سے وطن کا انتخاب کر کے اس کے احکام پر عمل کرے گا. اب یہاں پر وہی چیزیں جیسے ہمارے اپنے لیے وطن ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جانا، زمین جائیداد سب ہے، تو کیا وہ قصر کے سارے جو مسائل ہیں وہ وہاں پر مرتب ہو جائیں گے اس پہ؟ اگر انسان زمین جائیداد ہے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں رہتا نہیں ہے. مثلا سال میں 1 بار چلا گیا، 2 سال میں 1 بار چلا گیا، محرم کرنے چلا گیا، مثلا محرم میں 10 دن محرم کرنے چلا گیا، بیچ میں 1 آدھ فصل کے وقت پہ چلے گئے، یہ وطن نہیں ہے. وطن وہ ہے جہاں آپ مسلسل رہتے ہوں یا سال میں کچھ مہینے وہاں رہتے ہوں. مثال اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان 2 جگہوں کو وطن بنا لے. مثال کے طور پہ ہم اسٹوڈنٹ کے زمانے کی ایک مثال دیتے شاید ایزی ہو جائے. مثال کے طور پہ ہم ہندوستان کے ہیں، ہندوستان میں پلے بڑے، لکھنؤ کو اپنا وطن ہم نے بنایا اور لکھنؤ میں ہی زندگی گزارنے کا ارادہ ہے، اور ہم درس کے لیے قم چلے گئے جی، اور ہمیں کئی سال ابھی قم میں رہنا ہے. تو اب قم میرا وطن ہے اس لیے کہ مجھے کئی سال یہاں پڑھنے کے لیے رہنا ہے. اگر میں سفر کر کے 1 دن بھی قم لوٹ کے آؤں گا تو میرے لیے نماز پوری رہے گی. اور اس دوران اگر میں ہندوستان گیا اور لکھنؤ گیا تو چونکہ میرا ارادہ یہی ہے کہ میں قم سے پڑھائی پوری کرنے کے بعد واپس آ کے یہیں رہوں گا لکھنؤ شہر میں، تو لکھنؤ بھی میرا وطن ہے. تو ایک وقت میں 2 وطن ہو سکتے ہیں کیونکہ ارادہ ہے کہ یہیں زندگی گزاروں گا، ولو وہاں میں کچھ دن کے لیے پڑھنے گیا ہوں یا کچھ سال کے لیے پڑھنے گیا ہوں. جب میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آ گیا، اب میں نے قصد کر لیا کہ اب میں نے قوم کی پڑھائی ختم کر لی ہے، اب اگر دوبارہ جاؤں گا تو زیارت کے لیے جاؤں گا. تو اب جب دوبارہ جاؤں گا تو اب وہ میرا وطن نہیں ہے. میں وہاں زیارت کی قصد سے گیا ہوں، اگر 10 دن سے کم رک رہا ہوں تو میری نماز قصر رہے گی. یہاں ہندوستان میں جہاں میرا گھر ہے وہاں میری نماز پوری رہے گی. تو ایک وقت میں 2 وطن ہو سکتے ہیں، لیکن آنا جانا اس طرح سے ہو یا وہاں رہنے کا ارادہ اس طرح سے ہو کہ زندگی وہیں گزارنی، تب وطن ہے. وَإِلَّا زمین جائیداد باپ دادا کے گھر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 سے زائد وطن بنائے جا سکتے، 2 سے زائد بھی بنائے جا سکتے، لیکن اتنا زیادہ وہاں آمد و رفت ہو کہ لوگ کہیں کہ یہیں آتے جاتے ہیں، یہیں رہتے ہیں. چلیے، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، اور اس وقت بہت سارے سوالات ہیں اور کچھ سوالات رہ گئے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ڈسکس کرتے ہیں اس کو. ہمارے ساتھ موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ. ہمیں دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجل ولیک الفرج.